أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. شادی کا ذکر. انہی سوچوں میں گم رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ اور گزر گئے. والدین اور دیگر گھر کے افراد کو اب پختہ شک تھا کہ بھگوانی کچھ کرے گی، کیا کرے گی. وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، لیکن اب انہوں نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا. چھوٹی بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا. میری منگنی بہن کے دیور کے ساتھ ہو چکی تھی. اب بہن کو پیغام دے جا رہے تھے کہ ہم تیار ہیں، آپ تیاری کر لیں. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں. کشمکش. جو شادی کا ذکر گھر میں بڑھنے لگا، انجانے وساوس و خوف میں گرے رہنے لگی. منگیتر موبائل پر بات کرنے کا خواہاں اور میں ہوں ہاں میں جواب دے کر ٹال جاتی. وہ شادی کا ذکر چھیڑنا چاہتا، میں مصروفیت کا بہانہ کر کے موبائل بند کر دیتی. لیکن کب تک؟ ایک دن منگیتر نے شکوہ کر ڈالا کہ تم مجھ سے باتیں کرنے سے کیوں کتراتی ہو، کیا بات ہے؟ 2-4 دنوں میں بھابھی میری بہن کویتا آپ کے پاس آنے والی ہے شادی کی شاپنگ کرنے. میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند سے شاپنگ کرو. خاموشی سے منگیتر کی بات سنی اور فون بند کر دیا. کیا اب بھی میں ان کے منگیتر ہوں؟ میں اسے کہہ دوں کہ اب ہماری راہیں جدا ہیں، تم میرے لیے اجنبی غیر مسلم ہو، تمہارا اور میرا ملن ممکن نہیں جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے. یہ سوچتے ہی میرا دل دھڑکا. تو کیا میں امی ابو سے شادی سے انکار کر دوں؟ کیسے انکار کروں؟ چھوٹی بہن کی شادی بھی میرے ساتھ ہی ہونی ہے. انکار کرنے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیسے سامنا کروں گی ان سب کا؟ بہن کے سامنے کیسے آؤں گی جو میری وجہ سے بن بیاہی رہ جائے گی؟ جس بہن کے گھر میں بیاہ کر جا رہی تھی، وہاں کیسا حشر برپا ہوگا؟ کہیں اس کو طلاق دے کر گھر نہ بھجوا دیں. اس کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہیں. یہ میری وجہ سے 3 گھر تباہ ہوں گے. اور جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کے رشتے بھی خدا معلوم ہوں گے کہ نہیں. اوف میرے مولا، میری مدد کر. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری رہنمائی فرما. بے شک یہ آزمائش کی گھڑی ہے جو بڑی کٹن ہے. خوف کے مارے پورا جسم کانپنے لگا. زمین پہ بیٹھتی چلی گئی. نہ کوئی ہمراز نہ دمساز. کیا کروں، کس سے کیا کہوں، کیا کروں؟ عجیب کشمکش اور گھبراہٹ نے دل و دماغ معوف کر رکھا تھا. سر جھکائے والدین کے متوقع آوزاری کے مناظر بہنوں کی مظلومیت کی ایک فلم سی چلنے لگی. آزمائش کے ممکنہ نقصان اور ڈراؤن نے ہمت توڑ کر رکھ دی. اپنی گزشتہ زندگی میں ان پر جان نچاور کرنے والی بھگوانی ٹوٹتی جلی گئی، بیچ منجدار میں ڈوبنے لگی. پہلی دفعہ کھل کر احساس ہوا کہ ان سب کا نہ خدا توڑ چلی ہوں. اپنے انہی خیالوں میں غلطاں پیمان تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی. جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھ لیا. اس کی گواہی پر اب کس کی رضا چاہیے؟ یہی سمجھ پائی کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں ملتے ہیں. سینے کے جلن کو ہاتھ سے مسلا، ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا اور سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیا جو کمرے میں تو کیا اپنے جسم اور جان سے بھی قریب ترین تھا. عزیز و اقارب تو کمرے سے باہر تھے. یہی سمجھ میں آیا کہ قریب ترین سے پہلے مدد مانگوں، ہو سکتا ہے کہ دور تک کی بھی راہ آسان ہو جائے. فی الحال تو شادی میں دن پڑے ہیں. میں ابھی سے پریشان ہو کر گھر والوں کو مشکوک کر دوں گی. ایسا نہ ہو کہ کل کی شادی آج کر دیں یا والدین کو ایسا قدم اٹھا لے کہ میں کچھ نہ کر سکوں. بڑی ہلکی پھلکی ہو کر اسپتال چلی گئی، لیکن ذہن میں یہ تو پختہ یقین ہو گیا کہ چاہے کچھ ہو جائے شادی ہندو سے نہیں کرنی. اب میں مسلمان ہوں. ہندو سے شادی حرام اور باعث کراہت محسوس ہوئی، لیکن شادی کو روکنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کے باوجود بھی دل مطمئن تھا. 1 گھنٹہ پہلے جو میری کیفیت تھی، اس کیفیت سے مجھے کس نے نکالا؟ اس وقت میں کیوں مطمئن ہوں؟ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو میری رہنمائی کر رہی ہے. بس اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے آپ کو تنہا نہ پایا
تو توکل بھی خود ہی کوئی راہ نکل آئے گی۔ منجدار میں دین کا تختہ جس رخ بھی بہنے دو خود ہی کنارے لگ جاؤں گی۔